حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حج کے لیے جا رہے تھے، اور اس زمانے کے اندر لوگ حج کے لیے اونٹ پر سفر کیا کرتے تھے۔ آپ کا عمر کے آخری حصے میں ایک مسئلہ بن گیا تھا کہ آپ کی بصارت کمزور ہو گئی تھی، آپ کو کوئی چیز نظر اتنی خاص نہیں آتی تھی۔ آپ اونٹ پر بیٹھ کر جا رہے تھے، اور جب اونٹ پہ بندہ بیٹھتا ہے تو کافی بلند ہو جاتا ہے، اور راستے میں دائیں بائیں جو درخت ہوتے ہیں تو ان درختوں کی شاخیں انسان کے سر سے اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، تو جس وجہ سے انسان بڑا محتاط ہو کر سفر کرتا ہے۔ اب حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب اونٹ پر بیٹھے تو آپ نے سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ایک جگہ پہنچ کر آپ نے اپنے سر کو ایک طرف کیا، ایسے کہ جیسے کوئی سامنے بہت بڑا درخت ہو، اس کی ٹہنیاں پھیلی ہوں، تو اس سے اپنے سر کو بچانے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو جب قافلے والوں نے یہ دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے، پوچھا حضور یہاں آپ نے سر کو ایک طرف کیا ہے، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کو سامنے سے کوئی چیز لگنے والی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں ایسے کیوں کیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یہاں پہ ایک درخت تھا، اور اس درخت کی شاخیں میرے سر سے لگ جاتی اگر میں سر کو نہ ہٹاتا۔ وہ لوگ کہنے لگے حضور نہیں، یہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے، بلکہ قریب بھی کوئی درخت نہیں ہے۔ آپ فوراً وہاں رک گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گاؤں والوں کو طلب کیا، ساتھ چھوٹا سا گاؤں تھا، وہ لوگ آ گئے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ گاؤں والے مجھے بتائیں یہاں پہ کوئی درخت پہلے تھا؟ تو وہ کہنے لگے ہاں حضور، یہاں پہ پہلے ایک درخت موجود تھا، اس کی وجہ سے مسافر جب آتے جاتے تو ان کو تکلیف ہوا کرتی تھی، تو ہم نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، تو میں بھی تو یہی کہتا تھا، کیا ہوا میری نظر کمزور ہو گئی، لیکن دماغ میرا اب بھی تازہ ہے، اور اب بھی میری یاداشت میں ہے کہ یہاں پہ کوئی درخت ہوا کرتا تھا۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہاں میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن دماغ ابھی میرا بالکل تر و تازہ ہے، اس لیے میں اب اور حضور پاک علیہ السلام کی حدیث سے اکٹھی کر سکتا ہوں اور پھر ان کو آگے پھیلا سکتا ہوں۔ ہمارے اکابر کتنا محتاط طریقے سے رہتے، اور دوسری چیز ان کا کتنا حافظہ تھا، کتنے مضبوط حافظے والے شخص تھے کہ کیسی ان کی اتنی پرانی چیز یاد رہ جاتی اور اپنے ذہن میں رکھتے کہ ہم نے گزرتے ہوئے کیا دیکھا، اور اسی وجہ سے اتنے بڑے امام بنے، کیونکہ ان کے ہاں سند، احادیث، متن، یہ ساری چیزیں سامنے ہوتی، تب جا کر حدیث کو ذکر کرتے۔ پھر کسی شخص سے حدیث لینے جاتے تو بڑی محتاط طریقے سے وہاں پر حدیث کو لیتے۔ ہم نے ایک بات سن رکھی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ حدیث لینے میں بہت محتاط تھے۔ ایک دفعہ آپ کو کوئی حدیث پتہ چلی، لیکن اس کے جو راوی تھے ان کی تلاش تھی وہ راوی کیسے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہاں ایک شخص ہے، اس سے یہ روایت لوگوں نے سنی ہے، تو آپ نے کہا کہ میں خود اس سے ملنے جاؤں گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آیا وہ شخص ایسے ہے کہ اس سے روایت لی جائے یا اس قابل نہیں ہے۔ تو آپ جاتے ہیں، بہت لمبا سفر کرنے کے بعد جب اس کے پاس پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بکری ہے، اس کے سامنے اپنی جھول کو پھیلائے رکھا ہے، اور اس کو کہہ رہا تھا جیسے کہ قریب آ جائے، میں نے کوئی چیز ڈالی اس کو کھلا دوں گا۔ امام صاحب دیکھ رہے تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب بکری اس کے قریب آ گئی، اس نے جھول کو نیچے کر دیا، کپڑے کو نیچے کر دیا، اور فوراً بکری کو پکڑ لیا۔ اب امام صاحب نے دیکھا کہ یہ تو بکری کو دھوکہ دے رہا تھا، اس کی گود میں تو کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ ویسے ہی بکری کو دھوکے سے بلا رہا تھا، دھوکے سے پکڑ لیا۔ تو امام صاحب وہاں پہ واپس پلٹے۔ جب لوگوں نے پوچھا امام صاحب سے کہ آپ اتنے دور گئے تھے حدیث کے لیے تو کیا بنا؟ فرمایا میں کسی دھوکے باز سے حضور کی حدیث نہیں لے سکتا۔ اس محتاط طریقے سے آپ نے علم حدیث اکٹھا کیا اور پھر اس کو ہم تک پہنچایا۔ آج ہم لوگ پڑھنا گوارا نہیں کرتے، انہوں نے اپنی پوری زندگی دین متین کے لیے لگا دی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ حضور کے دین کو پڑھیں، پھیلائیں اور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔